السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میں ایک جگنو، جو کہ تحریر ہے میمونہ نصر اللہ کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو کہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی قبائلی لڑکی ہے، اور ساتھ ہی بہت ہی ایک اچھی اور ساتھ ہی بہت ڈیرنگ لڑکی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوں گے اس اسٹوری میں، آپ دیکھیں گے کہ جن کی وجہ سے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے اور بہت سارے اپنے خاص طور پہ اپنے فیملی کے رشتوں کے بارے میں اس کے اوپر بہت ساری حقیقتیں آشکار ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ لڑکی کی کہانی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ ہیں قسط نمبر 1۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 1۔ وہ ہوٹل کے قدرے سنسان کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ مڑتے ہی سامنے دو لڑکے باتیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ خاموشی کی وجہ سے ان کی باتوں سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بلوچی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ خود بلوچ تھی اور ان کے گھر میں بھی بلوچی بولی جاتی تھی، اس لیے اسے ان کی گفتگو سمجھ آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے ان کے قریب سے گزرتی گئی۔ اس پر سرسری نگاہ ڈال کر وہ پھر اپنی پریشانی کو ڈسکس کرنے لگے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ ان کی باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جس کی بھی حرکت ہے میں اسے دیکھ لوں گا اور بتاؤں گا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ پہلے ان کو رخصت کر لیں جن کو بلایا ہے۔ یہ ان میں سے جو ایک زیادہ ہینڈسم تھا، یہ اس کی آواز تھی۔ دونوں ہی دراز کا تھے۔ کوریڈور مڑ کر اس نے پرس کھول کر موجود رقم کو چیک کیا۔ خاصی رقم تھی۔ عموماً وہ بیگ میں اتنے زیادہ پیسے نہیں رکھتی تھی۔ آج ردا کے لیے لائی تھی، جانے کتنا بل ہوگا، اس کی شاخ خرچیاں تو پتہ تھیں۔ وہ رقم کو گنتی پرس میں ڈال کر کاؤنٹر پر گئی۔ یہ میر حاشر خان کا بل۔ اس نے رقم نکال کر کاؤنٹر پر رکھی۔ میم، ٹیبل نمبر۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا جواب دے، آگے وہ لڑکی خود ہی بول اٹھی۔ ٹیبل نمبر 26۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ آگے ہوئے وہ نام سن چکی تھی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں جانتی تھی۔ 52,000 کی ادائیگی کے بعد بقیہ رقم کاؤنٹر پر رکھ دی گئی تھی۔ وہ پیسے پرس میں ڈالتی باہر آ گئی تھی۔ خدا جانے کتنے لوگوں کو مدعو کر رکھا تھا ان بلوچیوں نے۔ موسم اچھا خاصا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ کل پیپر ہے اور باہر پھر رہی ہوں، اس نے خود کو یاد دلایا۔ پھر اس کی سوچیں ان لڑکوں کی جانب مڑ گئیں۔ ان کی جیب کٹ گئی تھی، ساتھ ہی موبائل فون اور گاڑی کی چابی بھی گم تھی۔ دونوں بھائی تھے شاید، اور زیادہ ہینڈسم والا بڑا بھائی تھا۔ یہاں وہ اپنے دوستوں کو دعوت پر لے کر آئے تھے۔ بل کی ادائیگی کے لیے ایک بھائی نے والٹ نکالنا چاہا تو پتہ چلا کہ والٹ غائب ہے۔ سب کے سامنے اس بات کو ظاہر کرنا بھی بے عزتی کا مترادف تھا۔ وہ بلوچ غیرت کے منافی کہ مہمان بلا کر پھر یہ ظاہر کرتے کہ جیبیں کٹ گئیں۔ وہ چھوٹے بھائی کو اشارہ کرتا قدرے الگ حصے میں لے آیا تھا۔ وہاں پتہ چلا کہ دونوں جیبیں کٹ چکی ہیں، یا اپنے کسی دوست کے فضول مذاق کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب ریسیپشن پر جا کر کسی کو فون کر کے بلانا بھی انہیں بے عزتی لگ رہی تھی، لیکن شاید حل یہی تھا، یا کچھ اور سوچ رہے تھے، وہ اتنا ہی سن سکی تھی۔ ایک تو وہ اپنی ہر کسی کی مدد کرنے والی عادت سے مجبور تھی، دوسرا بلوچ غیرت کو بھی سکون نہ آیا کہ اس کے سامنے کسی بلوچ کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ اگر وہ خود جا کر مدد کا کہتی تب بھی انہوں نے قبول تو نہیں کرنی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ان کی مدد کرائی تھی۔ یہاں وہ اپنی ہاسٹل کی ایک دوست کی مدد کے لیے آئی تھی، جو یہاں اپنی کالج فرینڈز کے ساتھ آئی تھی۔ ان میں سے ایک کی برتھ ڈے تھی، تو ردا بیوی نے حاتم تائی کی قبر کو لات مار کر کھل کر خرچ کیا، لیکن اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے۔ تو ایسے میں جب ہاسٹل کی تقریباً ہر لڑکی پیپروں کی تیاری میں مصروف ہو، کون اسے پیسے دینے آ سکتا تھا سوائے اس عیدھی کے رشتہ دار کے۔ ردا پڑھائی کو اتنا سیریس لیتی تھی کہ پیپر سے ایک دن پہلے پارٹیاں دیتی پھرتی تھی۔ اور رہی وہ یعنی مریم عالم، تو اس کا سب کو پتا تھا کہ ٹاپ تو اس نے ہی کرنا ہے۔ روز کا کام روز کرنے کا فائدہ تو یہی ہوتا ہے کہ عین وقت پر کوئی بھی ایمرجنسی آپ کا نقصان نہیں کرتی۔ ابھی اس نے واپس ہاسٹل جا کر تیسری بار ریویژن کی تھی۔ اچھے موسم کی وجہ سے وہ پیدل چل رہی تھی، تھوڑا آگے جا کر ٹیکسی کرنے کا ارادہ تھا۔ اسے ردا کی بوکھلاہٹیں یاد آئیں تو ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اتنی دیر لگا کر آئی ہو، اب تو سب کو شک ہونے لگا کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کل پیپر ہے اور تم پارٹی دیتی پھر رہی ہو۔ مریم نے اسے گھورا۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ پیپر سے ایک دن پہلے پارٹی دینا گناہ ہے؟ ردا نے ڈھٹائی سے دانت نکالے۔ مریم گھورتی رہی۔ اب اپنی آنکھوں سے جلاؤ گی؟ یار سچ میں تو صرف شاپنگ کرنے نکلی تھی، اس کے بعد واپس جا کر صرف پڑھائی کرنی ہے، لیکن وہاں یہ مصیبتیں مل گئیں تو انہیں لنچ کے لیے یہاں لے آئی، اور یہیں آ کر پتہ چلا کہ موٹی کی برتھ ڈے ہے۔ سوچا مل گئے ہیں تو پارٹی میری طرف سے۔ مریم ہنوز گھورتی رہی۔ ٹھیک ہے، بل ادا کرو اور چلو، مریم اسی طرح گھورتے ہوئے بولی۔ اور بل آیا تو یاد آیا، شاپنگ کے بعد پرس میں صرف ٹیکسی کا کرایہ تھا۔ تمہیں میسج کر کے میں نے 1-2 اور ڈشز کا آرڈر دیا،
जो 1 घंटे तक آئیں گی، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم صرف 15 منٹ میں پہنچ جاؤ گی، ورنہ سچ میں نے سنجیدگی سے پیپر کی تیاری کا سوچا ہوا تھا۔ اب کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے۔ ایسا کرو، آؤ تم بھی انجوائے کر لیتے ہیں، پھر اکٹھے چلیں گے۔ مریم کے خونخوار تیور دیکھ کر وہ بات کرتے اٹک گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ، واپس میرے پاس نہ آنا، اپنی انہی مصیبتوں کے ساتھ چلی جانا، بلکہ ہو سکے تو رات کے لیے ایک اور پارٹی ارینج کر لو، اور کل پیپر دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے ہاتھ میں پیسے تھماتی پلٹی تھی۔ مریم، آئی لو یو ٹو یار، اور آج رات میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کمبائن اسٹڈی کروں گی۔ مریم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن وہ مڑے بغیر آگے چل پڑی۔ آگے وہ بلوچ بھائی بھی ردا جیسی مشکل میں گرفتار تھے۔ وہ ردا کو سوچتی چلتی جا رہی تھی کہ پیچھے سے آتی آوازوں پر مڑ کر اس نے دیکھا، دو ہینڈسم وہ ریسیپشن والی لڑکی اسے ہی آواز دے کر رکنے کا کہہ رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی چلی گئی اور وہ دونوں اس کی جانب آنے لگے تھے۔ وہ وہیں رک کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ بڑی تیز سروس تھی کہ تھوڑی دیر میں اسے ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اگر وہ ٹیکسی لے کر جا چکی ہوتی تو کیسے ڈھونڈتے؟ آخر ایسے وقت میں مدد کرنے والے کا شکریہ ادا تو کرنا بنتا ہی تھا۔ ان کے قریب آتے ہی وہ جو خیر مقدمے مسکراہٹ سجانے لگی تھی، بڑے بھائی کے سوال پر حیران رہ گئی۔ کون ہو تم؟ جی؟ وہ الفاظ پر کم اس کے لب و لہجے اور انداز پر حیران ہوئی۔ وہ خونخوار نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے جیسے آنکھوں سے اسے کھا جانا چاہتا تھا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں، کس کا مہرا ہو، یا پھر تم خود ہی ہمارا سامان چرا کر ہماری نظروں میں اچھا بننا چاہتی تھی؟ راہ و رسم بڑھانے کا اچھا طریقہ ہے۔ وہ تو اس قدر زہریلے لہجے کو سن کر ہی پریشان ہو گئی۔ مسٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، نہ کسی کا مہرا ہوں۔ وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کی باتیں سنی تو میں نے سوچا انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کر دوں، اور بس۔ وہ بالکل ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ کیا آپ بلوچ ہیں؟ چھوٹے بھائی نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ جی، اسی لیے تو آپ کی گفتگو سمجھ آ گئی تھی۔ مریم کا اب اخلاق دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے نرمی سے جواب دے گئی تھی کہ نرم انداز میں بولنا اس کی عادت تھی۔ حاشر ابھی بھی اسے بے اعتمادی سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام میر جازب خان ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام، ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ حاشر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ راہ و رسم بڑھانے کا طریقہ ہے یہ، لیکن محترمہ ہمیں آپ کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں۔ مریم کو تو اس کے الفاظ اور انداز نے ہی آگ لگا دی تھی۔ محترم انسان، آپ ہیں کون کہ جس سے میں راہ و رسم بڑھاؤں گی؟ اگر آپ خود کو کوئی توپ شہر سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، میری بلا سے جہنم میں جائیں۔ یعنی حد ہے خوش فہمیوں کی، میں نے تو صرف انسانیت کے ناطے مدد کی تھی، اور دوسرا میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کوئی بلوچ پیسے کے لیے کسی کی کوئی بات سنے۔ وہ دھیمی لہجے میں سلگتے ہوئے بولی۔ میر حاشر نے اس کی بات سن کر یوں گردن ہلائی جیسے بہت متاثر ہوا ہو، اور دراصل یہ طنزیہ انداز میں کیا تھا اس نے۔ جازب نے بھائی کے تیور دیکھے اور جلدی سے بات سنبھالنے کو بولا۔ توپ شے نہیں بلکہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ مریم نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ ایسی سرداری کا کیا فائدہ جب انسان کو دوسروں سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو؟ وہ تنفر سے کہتی مڑی۔ حاشر غصے میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن جازب نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ ادا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب سر عام خواتین سے بحث کریں گے؟ حاشر نے بازو چھڑوایا۔ تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ ان دونوں میں بحث چل رہی تھی، لیکن مریم نے مڑ کر نہ دیکھا۔ آوازیں تو آ رہی تھیں۔ اس نے پاس سے گزرتی ٹیکسی کو روکا۔ نیکی کیسے گلے پڑتی ہے اسے آج معلوم ہوا تھا۔ ان کی چوری ہوئی تو سامان کا تو کوئی اتا پتہ نہیں تھا، لیکن میر حاشر نے بینک کال کر کے اپنے کریڈٹ کارڈ بلاک کروا دیے تھے، اور یہ بھی جو بھی انہیں لے کر آئے اسے بٹھا دیا جائے، اور پھر فوراً کال کر کے اسے بلایا جائے۔ اس کی زندگی بہت مصروف سی زندگی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، یہ اور بات کہ وہ مانتا نہیں تھا، اور بابا جان سے اکثر ہی اس بات پر بحث رہتی تھی۔ پھر یہاں اسلام آباد میں اپنے کاروبار کا سربراہ تھا، یہ بھی بابا جان کی عنایت تھی، اور وہ اس عہدے پر بنا کسی بحث کے کام کرتا تھا۔ پھر وہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی تھا، جو کہ اس کی اپنی خواہش تھی۔ اتنی مصروفیات کے ساتھ کبھی کبھی وہ جھنجھلا جاتا اور بابا جان سے کہتا کہ میں سرداری سے دستبردار ہو رہا ہوں، اور بابا جان غصے میں آ جاتے۔ یہ اور بات کہ اپنے غصے کے باوجود بھی اس سے نرم لہجے میں ہی بات کرتے تھے۔ وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو دراصل آپ کی کمزوری ہوتے ہیں، وہ بھی بابا جان کی کمزوری تھا۔ پہلا بیٹا تھا اور ان کے لیے دنیا جہان سے بڑھ کر تھا۔ بابا جان، میں اتنی ذمہ داریاں ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتا، آپ جازب کو یا کسی اور بھائی کو یہ عہدہ دے دیں۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے بادشاہ ہیں جو جیتے جی اپنی سلطنت چھوڑ کر بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹے کے لیے۔ تو کس کے لیے چھوڑوں؟ تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو، تمہارے علاوہ تو کسی کو یہ پگ نہیں دوں گا۔ اپنی زندگی میں تمہیں اس کے لیے یہ عہدہ دیا ہے کہ جہاں تم کوئی غلطی کرو یا غلط فیصلہ کرو تو تمہارے سر پر کوئی ہونا چاہیے جو تمہیں اچھے شاہی طریقے سمجھائے۔ میرے مرنے کے بعد شاہی کرو گے تو مجھے کیا معلوم کہ کیسی کیسی غلطیاں کرو گے، اور ان غلطیوں سے تمہیں کوئی نقصان ہو جائے پھر۔ وہ دراصل کسی بیٹی کے جیسی ٹینشن پالے بیٹھے تھے۔ بابا جان کی بات سن کر وہ ہنس دیا تھا۔ آپ کی محبت میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے بابا جان، لیکن میں مرد کا بچہ ہوں اور بلوچ ہوں،
آپ میرے لیے بیٹیوں والی فکر نہ پالیں۔ ساری دنیا آپ کے روب و دبدبے سے ڈرتی ہے اور آپ اپنے سب سے بہادر بیٹے کے لیے ایسی فکریں پال لیتے ہیں۔ بابا جان نے اس کی بات سن کر سر جھٹکا۔ تم بھی جانتے ہو میری اصل پریشانی کیا ہے، اور یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت بہادر اور مضبوط ہے۔ تم تو میرا فخر ہو، لیکن یار اب بس کرو، میں مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا جان نے اسے پھر سے گھیر لیا۔ حاشر نے گہری سانس لی۔ اس کے علاوہ جو بات منوانی ہے منوائیں، یہ نہیں۔ اس نے دو ٹوک اپنا موقف بیان کیا۔ باپ کو ایسے بے بس کرو گے؟ یار بابا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے پہلے ہی دن آپ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں آپ کی بھانجی سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مجھے نہیں پسند، اور آپ کو بھی معلوم ہے جو مجھے نہیں پسند میں اسے اپنے آس پاس بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیا کمی ہے اس میں؟ کسی فکر مند ماں کی طرح وہ بولے۔ کمی تو کوئی نہیں بلکہ زیادتی ہی ہے۔ وہ ہنسا۔ بابا آپ کیوں اس کی میرے منہ سے برائی کروانا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اچھی لڑکی ہو لیکن وہ مجھے پسند نہیں۔ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی ناپسند ہے وہ بے مروت تھا۔ تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو؟ اب کے بابا جان نے اسے گھورا، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ جائز اور ناجائز فائدے سب اٹھایا کرتا تھا۔ اس خاندان میں کسی کی جرت تھی کہ وہ میر سراج خان کے آگے انکار کرتا؟ یہ خاندان تو کیا، ان کا تو اپنے پورے علاقے میں دبدبا تھا۔ ان کی بات حرف آخر تھی۔ سرداری بیٹے کے ہاتھ دینے کے باوجود بھی ان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سنجیدہ اور غصیلے چہرے کے ساتھ جب وہ کوئی حکم جاری کرتے تو سامنے والے میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے آگے کوئی اعتراض کر سکے۔ میر حاشر حقیقتاً ایک خوش نصیب شخص تھا۔ جب وہ دونوں باپ بیٹا بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے تو بابا جان کی سنجیدگی، روب اور غصہ سب کہیں دور چلا جاتا۔ اگر جو ان کے کسی اور بیٹے کو یہ معلوم ہو جاتا تو بلا جھجک انکار کر دیتے۔ بابا جان اور نرم لہجہ۔ بابا جان کی 3 شادیاں تھیں۔ حاشر پہلی بیوی سے تھا۔ اس کا بھائی جاذب اور ایک بہن نینا تھی۔ ان کی ماں کے بعد اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بیوی سے ان کے 6 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں، اور تیسری بیوی سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بہت ہی لمبا چوڑا خاندان تھا، اور 2-3 شادیاں بھی عام سی بات تھی۔ سب کے رشتے خاندان میں ہی طے تھے۔ ان کے ہاں جلدی شادی ہو جاتی تھی، سو اس کے بہن بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ اسے اپنے سگے بہن بھائی کے لیے وہ ڈٹ گیا تھا کہ جب تک وہ تعلیم مکمل نہیں کر لیتے تب تک ان کی شادی کا نام نہ لیا جائے۔ اسی لیے جاذب جو بزنس کا اسٹوڈنٹ تھا ابھی تک شادی سے محروم تھا۔ یہ اور بات کہ اسے اس بات کا بہت قلق تھا۔ پھر اس سے چھوٹی نینا کا حاشر نے MSc کیمسٹری کے لیے قائد-اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ سوتیلے بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات تھے، لیکن جس بھائی نے شادی کو ترجیح دی تو اس نے کچھ نہیں کہا کہ پہلے پڑھ لو۔ خیر لڑکوں کی پڑھائی کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، اور بہنوں کے لیے حاشر تھا کہ جو جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھے۔ اس لیے نینا کے ساتھ ناز بھی پڑھنے آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاسٹل میں رہتی تھیں کہ یہاں اسلام آباد والے گھر میں سیاست اور سرداری کی وجہ ہر وقت آنا جانا لگا رہتا تھا، تو اس لیے حاشر نے خود ہی انہیں ہاسٹل بھیجا تھا۔ ادی زہرا بہت پریشان ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ حاشر ضد چھوڑ دو، بابا جان نے جیسے منت کی۔ بابا جان آپ ان کی بیٹی کی شادی اپنے کسی اور بیٹے سے کر دیں۔ 2 شادیاں تو عام سی بات ہے۔ بابا جان نے گھورا۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی منگیتر کو کسی اور کے حوالے کرتے؟ بابا جان میں اسے اپنی منگیتر نہیں مانتا۔ وہ جیسے ضد ہوا۔ اور ویسے بھی یہ حل بہترین ہے کہ آپ کی زبان کی پاسداری بھی رہ جائے گی اور پھپھو زہرا کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ زبان تو میں نے یہ دی تھی کہ میں اپنے سردار بیٹے سے اس کی بیٹی کی شادی کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی سرداری کی پگ اس بیٹے کو دے دیں جس سے بھانجی کی شادی کریں گے۔ وہ صحیح معنوں میں ان کی برداشت اور محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ اچھا جو لڑکی پسند ہے وہ بتاؤ؟ بابا جان نے تھک ہار کر ہمیشہ والا سوال دہرایا۔ کوئی بھی پسند نہیں، آپ جانتے ہیں میں کبھی ان چکروں میں نہیں پڑا۔ کیا شان بے نیازی تھی؟ یار کیسے آدمی ہو جس کی زندگی میں ایک بھی عورت نہیں آئی؟ مجھے دیکھو 3 شادیاں کی ہیں، خاندان کے سب مرد شادی کے بعد اور پہلے بھی عشق رکھتے۔ تم کہتے ہو کہ کوئی پسند نہیں؟ وہاں امریکہ میں گھاس کھاتے رہے تھے کیا؟ کوئی انگریزن ہے تو بھی بتا دو، بیاہ کر لے آؤں گا، لیکن اس طرح میری برداشت کا امتحان نہ لو۔ وہ تجھ ہو کر ہاتھ جوڑ کر بولے۔ حاشر لب بھیج گیا۔ واللہ بابا جان کوئی پسند نہیں، اور شادی کروں گا ضرور، لیکن اسے جو پسند آئے گی، کیونکہ مجھے 2-3 شادیاں کر کے جنجال پورا اپنے گلے میں نہیں ڈالنا۔ اور اگر تمہیں 1 ماہ تک کوئی پسند نہ آئی تو میں اپنی بھانجی سے تمہاری شادی کر دوں گا، بابا جان نے دھمکی بھرے انداز میں کہا۔ اور اگر ایسا ہوا تو میں نہ صرف سرداری چھوڑوں گا بلکہ فیملی بزنس بھی چھوڑ دوں گا اور امریکہ شفٹ ہو جاؤں گا۔ وہاں جا کر پاکستانی نیشنلٹی ختم کر کے ہمیشہ کے لیے امریکن بن جاؤں گا۔ لیں بابا جان اور دیں دھمکیاں۔ الو کا پٹھا گدھے، لوگ جائیدادوں کے لیے لڑتے مرتے ہیں اور سرداریوں کے لیے اتنی اسکیمیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک تم ہو کے گھاس چرنے والے گدھے جو ان سب کو چھوڑ کر باپ کو دھمکیاں دیتے ہو۔ بابا جان دھیمی آواز میں بڑبڑا رہے تھے۔ یہ اور بات کہ وہ سن چکا تھا۔ ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
شکریہ بابا جان مجھے سمجھنے کے لیے۔ پھر وہ تو چلا گیا۔ بابا جان خود کلامی کرتے رہے۔ ساری دنیا پر حکم چلاتا ہوں اور یہ ہے کہ مجھے ہی دھمکیاں دے کر چلا گیا۔ لیکن وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے تھے کہ جانتے تھے یہ ناممکن تھا۔ اگر اس نے کہا تھا کہ وہ ایسا کرے گا تو مطلب کرے گا، بلوچ ہو اور بات سے پھر جائے، اور وہ بھی سردار۔ گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ وہ یہ بات محبت سے منوانا چاہتے تھے کہ ضد کے ساتھ منوا لیتے، لیکن انجام برا ہونا تھا۔ وہ صرف بہادر اور ذہین نہیں تھا، ضدی اور ہٹ دھرم بھی تھا۔ پھر خانگی کا بھی غرور کہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ وہ ان کا شعر تھا، ایک سربراہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا وہ تھا، نہ جھکنے والا، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ سمجھداری سے وہ جرگے کے معاملات کو سلجھاتا تھا، لیکن وہ غیر شادی شدہ تھا، جس کا انہیں بہت افسوس تھا۔ وہ 29 برس کا تھا، اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بابا جان کی اب اصل پریشانی یہی تھی۔ صرف ان کی نہیں، حاشر کی اماں بھی، لیکن انہیں کیونکہ نند ناپسند تھی تو وہ اس کی بیٹی کے لیے بیٹے کو کبھی بھی نہیں مناتی تھی۔ ہاں، وہ یہ کہتی تھی کہ کوئی اور پسند کر لو۔ ردا رات کو لوٹی تھی۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دیکھا کہ وہ کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر اپنی تسبیح پڑھنے لگی، پھر دعا مانگ کر جائے نماز اپنے بیڈ کے سرہانے رکھی۔ مل گئی فرصت آنے کی۔ دوپٹہ کھولتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی۔ ردا نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ یار، تمہیں تو پتا ہے نا مجھے پیپرز کی کتنی ٹینشن رہتی ہے، بس اسی لیے جلدی آ گئی، ورنہ وہ لوگ تو کہہ رہی تھیں کہ کہیں اور چلتے ہیں، مشکل سے انہیں منع کر کے آئی ہوں۔ واو۔ مریم نے متاثر ہونے والے انداز میں سر کو ہلایا۔ وہ اس طنزیہ انداز پر ڈھٹائی سے ہنسی تھی۔ اب ذرا مجھے ایک دو ٹاپک سمجھا دو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کل پیپر میں ضرور آئیں گے۔ جب سر نے پڑھایا تھا مجھے اس دن اندازہ ہو گیا تھا۔ مریم مسلسل سے گھورتی رہی۔ ردا نے اس کے نوٹس اٹھا کر اس کے آگے رکھے اور خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ کیونکہ تمہیں پہلے دن سے اندازہ تھا کہ وہ بہت اہم ہیں، تو تم انہیں خود کر چکی ہوگی، اس لیے اب میرا سر نہ کھاؤ۔ یار، کیا ہو گیا ہے؟ تم میری پڑھائی کے لیے یوں سیریس رہتی ہو جیسے میری ماں ہو۔ اب کے ردا بیزاری سے بولی۔ تم زندگی مزے سے نہیں گزارنے دیتی۔ تم چاہتی ہو کہ ہر وقت پڑھائی کرتی رہوں، اور کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں تو یہ اہم ٹاپک اپنی ماں سے جا کر سمجھو۔ مریم مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ردا نے اس کی پشت کو گھورا۔ ویسے مجھے بھی پڑھائی کا شوق نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے تھوڑا بہت پڑھ لیتی ہوں۔ مریم انسنا کی الماری سے چائے بنانے کا سامان اٹھانے لگی۔ آج ان بلوچوں نے جو اس کے سر میں درد کیا تھا ابھی تک نہیں گیا تھا، اور اب اس نے چائے پینے کا سوچا تھا کہ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ تم سن رہی ہو؟ ہاں، اور میں حیران ہوں کہ جب تمہیں پڑھائی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے تو تم نے MSc کیمسٹری میں داخلہ کیوں لیا؟ ردا گڑبڑائی۔ ممی کی وجہ سے، تم جانتی ہوں ممی کی وجہ سے یہاں آئی ہوں، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ تمہارے پڑھنے کے حال تو میں دیکھ ہی چکی ہوں، تو تمہارا MSc کیمسٹری کا میرٹ کیسے بن گیا تھا؟ پڑھتی تو تم ہو نہیں۔ مریم نے مڑ کر ایسے دیکھا جیسے چیلنج کیا ہو۔ ردا کی آتی جاتی سانسیں رکنے لگی تھی۔ مریم عالم بے وقوف ہی اچھی تھی۔ وہ ذرا سا بھی دماغ چلانے لگتی تو ردا کی سانسیں بند ہونے لگتی تھیں۔ خیر، اب اتنی بھی نالائق نہیں ہوں۔ میرے BSc میں بہت اچھے مارکس تھے اور یونی ٹیسٹ بھی آرام سے کلیئر کر لیا تھا۔ ویسے بھی میں ہر وقت پڑھنے کی قائل نہیں ہوں، بس پیپر کی رات پڑھ لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ جی، آپ کی پیپر کی رات والی پڑھائی تو میں جانتی ہوں، اسی لیے تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ میں ایک ٹاپر لڑکی چھپی ہوئی ہے۔ ردا نے بے بسی سے اسے گھورا اور دل میں خود کو کوسا، کیونکہ وہ اس لڑکی کی بے وقوفی کو چیلنج کرتی تھی۔ جب وہ نرم مزاجی سے ہٹتی تھی تو وہ بہت ظالم بن جاتی تھی۔ مریم چائے بناتے ہوئے سب سامان اکٹھے ڈالتی تھی، اور اب ایسا ہی کیا تھا۔ وہ چائے کا برتن اٹھائے ایک طرف رکھ کے سلنڈر کی طرف جانے لگی کہ دروازے میں سر گھسا کر ماریا نے مریم کو دردناک آواز میں پکارا۔ ہائے مریم، ہمارا سلنڈر ختم ہو گیا ہے اور سب چائے کے لیے ترس رہے ہیں، پلیز اپنا سلنڈر دکھا دو۔ اس لڑکی کا روم ان کے روم سے تھوڑا دور تھا، لیکن جب کوئی مدد نہیں کرتا تھا تو ہاسٹل کے ہر کونے سے ایک ہی آواز آتی تھی، مریم عالم کے پاس جاؤ، اور وہ یہاں تھی۔ مریم نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا برتن قریبی میز پر رکھا اور آگے بڑھ کر سلنڈر اٹھا کر اسے پکڑا دیا۔ ردا تیر کی طرح اٹھ کر دروازے تک آئی تھی۔ ابھی مریم خود چائے بنا رہی تھی، وہ بنا کے پی لے، پھر آنا لے جانا۔ ردا کو بیوقوف اچھی لگتی تھی، لیکن صرف اپنے معاملے میں۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوست سب کے لیے ہی ایسی ہو۔ بیوقوف، اس کے خیال میں۔ ردا نے سلنڈر کو ایک جانب سے پکڑا، مریم نے اسے گھورا۔ ماریا، تم لے جاؤ، میں بعد میں بنا کے پی لوں گی۔ کسی کو انکار کرنا تو اس کی شان کے خلاف تھا۔ ماریا تو شکریہ کے ساتھ سلنڈر لے کر چلی گئی۔ پیچھے ردا غصے سے اسے گھور رہی تھی، اور مریم اسے جب اپنے لیے بنا رہی تھی تو اسے کیوں دیا؟ اتنی ہی ہمدردی ہے تو پہلے خود تو پی لیتی، پھر انہیں دیتی۔ جب وہ مانگنے آئی تو کیا کہتی؟ انتظار کرو۔ ہاں، یہ کہنے سے تو بلوچ صاحب کی شان میں کمی ہو جاتی۔ مریم نے گھورا۔ وہ تھوڑی دیر میں دے جائے گی، پھر بنا کر پی لوں گی۔ تم بھی جانتی ہو وہ 2 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے،
اور اگر وہ آپ کو سلنڈر آ کر دینا بھول جائے تو جا کر مانگنا بھی تو آپ کی توہین ہوگا۔ وہ جل کر بولتی اپنے بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ تو سب کی مدد کرتی تھی لیکن خود کسی سے نہیں مانگتی تھی، اور مانگنے والے کو انکار کرنا یہ بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ خود اسے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ردا تو شروع سے اس کی اس عادت سے چڑھتی تھی، بلکہ اکثر لڑائی بھی ہوتی اس بات پر۔ کچھ لوگ تو مریم کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اس کا احساس کرتے تھے، لیکن عمومی طور پر اس کی نرم مزاجی اور فراخ دلی کو لوگ فور گرانٹیڈ ہی لے لیتے۔ ادھار لے کر فکس ڈیٹ پر نہ دینا، تو وہ مانگنے بھی تو نہیں جاتی تھی، اور جو لے کر بھول جاتے وہ انہیں کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ ردا ان عادتوں پر جل بھن کر اسے بہت سناتی، اور وہ اس کے دوست ہونے کی وجہ سے ہنس ہنس کر سب سن لیتی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ماریا معذرت کرتے کہنے لگی، یار سلنڈر ختم ہو گیا ہے، سوری، وہ مجھے بھوک لگ گئی تھی تو اپنے لیے چاول بنا لیے تھے، چاولوں میں ابھی پانی رہ گیا تھا کہ سلنڈر ختم۔ مریم نے بنا کچھ کہے سلنڈر لے کر رکھ دیا، جبکہ ردا اونچی آواز میں بولی، پیاری ماریا، ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے گیس نے آپ کو بیچ راستے دغا دے دی، اگلی بار ہم پورا گیس فل کروا کر آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو تنگی نہ ہو۔ ماریا گڑبڑا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں ماریا۔ مریم نے مسکرا کر ماریا کو دیکھا جو ہولے سے کھسک لی تھی۔ دیکھ لیا آپ نے بلوچ صاحب، لوگ ایسے ہی بغیرت اور بے شرم ہوتے ہیں۔ ردا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو ماریا کے ہاتھ توڑ کر آئے یا پھر مریم کو کہیں اٹھا مارے۔ یار کیا ضروری ہے کہ بندہ بیوقوفی کی حد تک اچھا اور بامروت ہو؟ اگرچہ کبھی ردا کو ایسا ہونا پڑا تو اس کی یقیناً سانسیں بند ہو جانی تھی۔ مریم نے ٹیبل پر رکھے چائے کے برتن کو دیکھا جہاں پتی اب رنگ چھوڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ چائے کی طلب تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اور گیس ختم تھا۔ اس وقت تو ہاسٹل کا کچن بھی بند ہونا تھا۔ ردا کو پتا تھا کہ اب وہ چائے صبح ہی پی سکتی تھی۔ وہ بڑبڑاتے پاؤں میں چپل ڈالتے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سلنڈر تھا۔ بنا بولے اس نے مریم کی چائے بنائی اور اس کے آگے تقریباً پٹکنے کے انداز میں مگ رکھتی پلٹ گئی تھی۔ مریم مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی دوست کو پتا تھا کہ اسے چائے کی شدید طلب تھی، لیکن کسی سے سلنڈر مانگنا بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ لیکن ردا تو باقی لڑکیوں کی طرح ادھار چلتے رہتے ہیں۔ ردا سامان کو جگہ پر رکھتے دوبارہ سلنڈر کمرے سے اٹھائے باہر جا رہی تھی۔ ان کے پیپرز ختم ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ سب لڑکیاں گھر جانے کو تیار تھیں۔ جن کے پہلے ختم ہو گئے تھے وہ جا چکی تھیں۔ موسم کی پرندوں کی طرح سب اڑتی جا رہی تھیں۔ مریم بھی انہی تیاریوں میں تھی، لیکن انگلش ڈپارٹمنٹ کی حسنہ جس کا پہلا سیمسٹر تھا، وہ اسے دیکھ کر میلے سے کھوئی ہوئی بچی کا گمان آتا تو اس کی ابھی دوستیں نہیں بنی تھیں تو کیا ہوا؟ مریم عالم تھی تو صحیح 24 آورز اویلیبل، یعنی جو مدد دوست کرتے ہیں وہ مدد اس کی مریم عالم کر دیتی تھی۔ تو اس کا آخری پیپر تھا اور اس بیچاری کے پاس پیپر میں لکھنے کے لیے مواد نہیں تھا۔ وہ مریم کے پاس آئی تھی اور مریم جو گھر کے لیے سامان باندھے بیٹھی تھی، بے بسی سے اسے دیکھا۔ اسے گھر والوں کی بہت یاد آئی ہوئی تھی۔ وہ تو پیپر دے کر بس بھاگنا چاہتی تھی یہاں سے، اور حسنہ نہ سننے کے خوف سے آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ پلیز مریم، اور اس کا دل بسیج گیا۔ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لا کر اس نے حسنہ کو تسلی دی۔ پھر اس کے لیے لائبریری کے چکر اور اس کے لیے شارٹس نوٹ بنانا اور ساتھ بیٹھ کر سمجھانا۔ ردا کو تو شدید غصے نے آ گھیرا تھا۔ 2 دن میں اس سے ٹاپک کروا لوں کہ کیا؟ نالائق لڑکی۔ اینڈ ٹائم پر اسے یاد آیا کہ اس کے آخری پیپر کی تیاری نہیں ہے، اور اس لیے ریلیکس ہوگی کہ اسے پتا تھا یہاں ایک بیوقوف کی حد تک رحم دل ملکہ ملتی ہے جو آخری منٹ پر بھی سب کی مدد کرنے کو تیار رہتی ہے۔ تو تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ تمہاری بھی تو کرتی ہوں نا، سب کی کرتی ہوں۔ دفع ہو جاؤ اپنی چہیتی کے پاس۔ یہ تم اس روم میں سونے ہی کیوں آئی 2 دن؟ اسی کے کمرے میں رہتی نا 24 گھنٹے، پڑھاتی اور اسے تاکہ وہ ٹاپ کرتی۔ ردا تو جلی بھنی بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے زیادہ نالائق بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہیں سرے سے ہی پیپر کا کچھ آئیڈیا ہی نہیں۔ پورے 6 ماہ کلاس میں جھک مارتی رہی تھی، اور حد تو یہ کہ سارے پیپر تو جیسے تیسے دے دیے، بس آخری پیپر ہی گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ بی بی آپ یہ پیپر بھی دے آتی۔ اس کے کچھ فیملی پرابلمز کی وجہ سے وہ زیادہ تیاری نہیں کر پائی تھی اس سبجیکٹ کی۔ مریم نے ردا کو سنجش کی تھی جیسے۔ اچھا کون سا سبجیکٹ؟ مریم نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ جو بھی اسے نہیں ہوا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حسنہ پریشان تو یوں نظر آ رہی تھی جیسے ایٹامک سائنس کی اسٹوڈنٹ ہو۔ مریم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مریم عالم بھی تو جب مدد کرتی تھی تو اگلے کے کرنے کے لیے کوئی کام نہ چھوڑتی، ہر کام مکمل کر کے دیتی تھی۔ رات کو اس کے لیے لائبریری سے لائی 2 بکس میں نوٹس بناتی رہی۔ اب جا کر بکس بھی واپس کرنی تھی اور نوٹس بھی فوٹو کاپی کروا کر واپس رکھنے تھے، اور پھر کبھی کسی کو مدد کی ضرورت پڑے۔ اس کی تیاریوں کو دیکھ کر ردا تن سے بوجھاڑ کیے جا رہی تھی۔ مریم یوں مسکرا کر سن رہی تھی جیسے اس کی تعریف کی جا رہی ہو، اور ہر دوسرے جملے کے بعد وہ پلٹ کر ردا کے آگے ہلکا سا شکریہ کے لیے سر جھکاتی تو اسے اور آگ لگ جاتی۔ وہ اسپیڈ پکڑ لیتی تھی۔
شکریہ اے نوازش العارض، ردا نے ایک بار پھر سپیڈ پکڑ لی تھی۔ ڈھیٹ عورت، بے وقوف۔ یار میری رحم دلی کو میری بیوقوفی مت کہو، بس میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ تک مدد کے لیے آئے اور میں اس سے انکار کر دوں۔ ہاں تو نہ کیا کرو، لیکن آؤٹ آف دا وے جا کر کون مدد کرتا ہے کسی کی؟ صرف ایک بے وقوف۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر ردا کو خدا حافظ کہتے وہ باہر آ گئی۔ راستے میں سے بلوچ سسٹرز مل گئی تھیں، دینا اور ناز، دونوں اسی نام سے مشہور تھیں۔ وہ اس سے جونیئر تھیں، ان کے پہلے سیمسٹر کے پیپرز ہوئے تھے جبکہ مریم 3rd سیمسٹر میں تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ بس یہیں لائبریری تک، اور لائبریری کوئی یہ سامنے نہیں کھڑی تھی، ذرا دور تھی ان کے ہاسٹل سے۔ تم لوگ بتاؤ پیپر کیسے ہوئے؟ بہت اچھے، آپ کے؟ میرے بھی اچھے ہوئے، وہ ہنسی۔ یہ بھی سب کو پتا تھا کہ ٹاپ اسی نے کرنا تھا۔ وہ لوگ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہاسٹل گیٹ سے باہر آ گئی تھی۔ گیٹ کے سامنے ہی ایک بلیک کلر کی 4x4 کھڑی تھی، جس کی فرنٹ سیٹ میں میر حاشر تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر میر جاذب۔ مریم نے ایک ہی نگاہ میں انہیں پہچان لیا تھا، اور یہاں تو انہوں نے بھی پہچان لیا تھا، مگر مریم نظر پھیر کر دونوں بہنوں کو خدا حافظ بولتی آگے چلی گئی تھی۔ دونوں بہنوں کے بیٹھتے ہی جاذب نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ جاذب نے پوچھا تھا۔ میر حاشر کو تجسس تھا کہ آخر وہ کون تھی اور ان کی مدد کیوں کی تھی، لیکن جاذب تیز رفتار تھا۔ مریم عالم، ہماری سینئر اور ٹاپر، نینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور پتہ ہے وہ بھی بلوچ ہے، ان کے گھر میں بھی بلوچی بولی جاتی ہے، ناز نے آنکھیں ہو کر بتایا۔ میر حاشر کی نظر سامنے جاتی مریم پہ تھی، وہ فون کان سے لگائے ہوئے تھی، پھر ان کی گاڑی اس کے قریب سے گزر کر دور ہوتی گئی۔ میر حاشر پرسوچ نگاہوں سے مرر پر نظر جمائے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا، جو ہنسی چھپانے کو منہ پر ہاتھ رکھ رہی تھی، اور جاذب نے بہنوں سے اس کی معلومات نکلوانا شروع کر دی تھی۔ انہیں ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ بھائی ان سے کچھ اگلوا رہے ہیں۔ بھائی جب بندے کو زیادہ بولنے کی عادت ہو تو اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بول رہا ہے، جبکہ سامنے والا اسے بولنے پر اکسا رہا ہوتا ہے اور اپنی مرضی کی معلومات لے رہا ہوتا ہے۔ نینا ناز جیسے بھولے بچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوچھے بغیر ہی سب بتا دیا۔ پورے ہاسٹل کی عیدی ہیں، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا وہاں مریم عالم زندہ باد۔ سچی ادا کیا بتاؤں، اتنی خوش اخلاق ہیں اور نرم دل، وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ نہ تو ان کے منہ میں ہے ہی نہیں، آؤٹ آف دا وے جا کر بھی ہیلپ کرنا پڑتی تو کرتی ہیں۔ مثلاً جاذب نے ہی سوال کیا۔ ہم تو تبھی نہیں تھی ہاسٹل میں، لیکن ہماری ایک روم میٹ بتاتی کہ ایک بار ایک لڑکی کی بہن کی شادی کا مسئلہ تھا، وہ رو رہی تھی کہ ان کے پاس پیسے پورے نہیں ہیں۔ وہ ورکنگ لیڈی تھی تو مریم نے اپنے سونے کی بریسلیٹ اتار کر اسے دے دی تھی۔ ایسے ہی ہیں، جس بندے سے پوچھو تقریباً سب کی ہی مدد کر چکی ہوں گی۔ آج بھی یہی تھا، ہمارے ساتھ والے روم میں انگلش ڈپارٹمنٹ والی حسنا کو آخری پیپر نہیں آتا تھا، مطلب اسے کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا، اور مریم نے اپنا سامان رکھ دیا، وہ گھر جا رہی تھی، پھر دن رات لگ کر اس کے لیے شارٹ نوٹس بنائے کہ وہ پیپر سے نکل آئے۔ تو نیکی کی دیوی نے نیکی کر کے اشتہار بھی لگایا، یعنی پورے ہاسٹل کو بتاتی ہیں دیکھو آج یہ نیکی کی۔ میر حاشر نے سرسری تبصرہ کیا۔ نہیں ادا، انہوں نے نہیں بتایا، وہ تو حسنہ ساتھ والے روم میں رہتی ہے تو اس نے ہمیں خود بتایا۔ اب بھی وہ لائبریری جا رہی تھی بکس واپس کرنے، حسنہ سے کہا تم بیٹھ کر پڑھتی رہو، ٹائم ویسٹ نہ کرنا، میں خود بکس دے کر آتی ہوں۔ ناز ناراضی سے گویا ہوئی۔ اتنا پیسہ کہاں سے لاتی ہیں جو یوں لٹاتی ہیں؟ اب یہ مدد تو ایک طرح سے اخلاقی تھی، لیکن میر حاشر حقیقتاً جاننا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے بس اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا کہ وہ دل کھول کر چیریٹی کرتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ مشکوک حرکت تھی۔ ادا وہ اچھے گھر کی لڑکی ہے، اس کی دونوں بہنوں نے ناراضگی سے بھائی کو دیکھا تھا، اور ویسے بھی مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی، وہ اخلاقی طور پر بھی کسی کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ٹھیک ہے، بہت ہوا مریم نامہ، اب اپنی باتیں کرو۔ جاذب نے گردن موڑ کر بھائی کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں کسی کی مدد کریں۔ جاذب نے بھائی کو جتایا تھا جیسے میر حاشر نے گردن موڑ کر اپنی سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھا تو جاذب نے گڑبڑا کر رخ سامنے کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے جب کہا تھا کہ مریم نامہ بند کرو تو پھر بند ہونا چاہیے تھا، ایک تو بڑا بھائی اور وہ بھی سردار۔ جب حاشر اچھے موڈ میں ہوتا تو جاذب کہہ دیتا ادا آپ جب سنجیدہ چہرے کے ساتھ شاہانہ حکم نامہ جاری کرتے ہیں تو بندہ ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ مانا تو کہیں سر ہی نہ قلم کروا دے۔ آپ سب کو پتا تھا اس کی بات، وہ غصے میں کہے یا آرام سے، وہ حرف آخر ہے۔ بہنیں تو اب دوسرے موضوع کو شروع کر چکی تھیں، لیکن جاذب نے غلطی کر دی تھی، اس لیے بھائی کی گھوری سے دماغ واپس جگہ پر آ گیا تھا۔ علی فون پر اس کی منتیں کیے جا رہا تھا۔ اچھا دیکھو وہ فلاں برانڈ کی شرٹ لازمی ہو، بہن نہیں ہو میری، اور وہ پرفیوم، اور میرے باپ کی فیکٹریاں نہیں لگی ہیں یہاں، اتنی مہنگی چیزیں بتا رہے ہو۔ بھوکی پچھلی بار جب آئی تھی تو ابو نے کتنے پیسے دیے تھے؟ ہاں
تو ساری لٹا دوں تم پر؟ پورے جہان پر لٹاتی ہو، بھائی کو ترسا رہی ہو، ظالم مریم۔ وہ دانت پیستے گویا ہوا۔ پھر یاد آیا کہ اپنا ہی کام تھا تو فوراً ہی تصحیح کی۔ میری پیاری بہن مریم۔ مریم نے اس کی بات پر چھوٹا سا کہکا لگایا۔ کچھ میں خرچ کر چکی ہوں، اب جتنے ہیں اتنے میں جو آیا لے آؤں گی۔ کاش کہ میں خود آ سکتا، ابو نے مجھ پر پھر سے پابندیاں لگا دی ہیں۔ وہ جیسے رو دینے کو ہوا۔ پھر کوئی تمہارا لوفر دوست دروازے پر آیا ہوگا۔ وہ ہنسی۔ ان کمینوں کو بھی کتنی بار سمجھایا ہے کہ… مریم نے کان سے ہٹا کر فون کو گھڑا۔ ابو کو بتا دوں گی گالی دیتے ہو۔ اب کہ علی نے فون کو کان سے ہٹا کر گھڑا۔ چڑیل، یہ تو گالی نہیں ہے نا؟ اور چبا چبا کر بولا۔ ہاں جیسے گدھا اور گھوڑا گالی نہیں، ہاں جیسے بندریا گالی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس بار خود آ کر اپنا سب برانڈڈ سامان لے جانا۔ مریم نے ناک سکوڑی۔ پتا تھا ابو نے بین لگایا ہوا تھا، تو مطلب وہ اسے لینے آنے کے بہانے بھی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ ابو کے بقول میری بیٹی بہت پر اعتماد ہے، وہ اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کی منمناہٹ کے ابو جی آپ کیسے بلوچی ہیں، بیٹی دوسرے شہر کا اکیلے سفر کر کے آئے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ جیسے منمناہٹ کا ابو جی پر بہت اچھے سے گلا گھونٹتے تھے، اور پھر امی درمیان میں آ کر اس کی نازک عزت بچاتی تھیں۔ نازک اس لیے کہ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے پر اس کی عزت جالی کے کپڑے جیسی پتلی تھی بھی اور نہیں بھی۔ وہ کرتا خدا دشمن کو بھی آخری اولاد نہ بنائے، پتہ نہیں کون سے چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں، وہ تو بڑا ہی ذلیل ہوتا تھا۔ مریم شکر کرتی تھی کہ وہ اسے 1 سال پہلے آ گئی تھی، ورنہ اس کی عزت بھی اتنی ہی نازک ہوتی، ذرا ذرا سی بات پر اتر جاتی اور پھر فوراً ہی نیچے گری ناک اٹھا کر چہرے پر سجانی پڑتی۔ نہیں تو میری تو بے عزتی نہیں ہوتی۔ یقیناً آپ کی آنکھوں کانوں کو دھوکا ہوا ہے، میری عزت محفوظ ہے۔ علی کو پتا تھا یہ محض دھمکی تھی کہ وہ کچھ نہیں لائے گی، وہ اس کے کہے سامان کے لیے ابو سے اور پیسے بھی منگوا سکتی تھی۔ یار یہ بیٹیاں ابو کی دولت لوٹنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، ڈاکو کہیں کی۔ خیر ایسے وقت میں علی کو بہن کے لاڈلا ہونے پر قطعاً اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ آپ ہی بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ گھر آتے ہوئے لیپ ٹاپ ہاسٹل میں ہی چھوڑ کر آتی تھی، جو کہ اکثر ردا کے پاس ہوتا، اور وہ اس وقت بھی یہی کہتی کہ یار مجھے دیتی جاؤ، میں اکیلے بور ہوتی رہوں گی، کیونکہ وہ جب سے ہاسٹل آئی تھی بس 2 بار ہی اپنے گھر گئی تھی، وہ گھر نہیں جاتی تھی۔ ہاں جب عید وغیرہ کی چھٹیاں ہوتی تھیں تب اسے ہاسٹل چھوڑنا پڑتا تھا۔ مریم کا لیپ ٹاپ بس نام کا اس کا تھا، پھر ویسے بھی اسے کم ہی ضرورت پڑتی، وہ زیادہ کام موبائل پر کر لیتی تھی۔ کوئی نہیں یار، گھر ویسے بھی علی کا لیپ ٹاپ ہے نا، ضرورت پڑی تو اس کا لے لوں گی، بولی مریم بس ایک بے چارگی بھرے جملے کی مار تھی۔ کوئی اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، نقصان دہ ہوتا ہے اتنا اچھا ہونا۔ وہ علی اور امی کے لیے شاپنگ لے کر آئی تھی۔ آج شام کو اس کی بھاولپور کی ٹکٹ تھی، بالآخر وہ گھر پہنچ گئی تھی۔ ہائے امی، آپ کتنی یاد آ رہی تھیں۔ وہ امی کو دور سے گلے لگاتے بولی۔ امی اس کی بات پر ہنسی۔ تمہارے ابو کو شوق نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اتنے دور پڑھنے نہ بھیجتی، جیسے یہاں یونیورسٹی نہ ہو۔ امی نے ہمیشہ والا گلہ دہرایا۔ بیاہی بیٹیوں کی طرح تمہارا بھی میکے آنے کا انتظار کرو۔ علی تو اس کے جاتے ہی ہائے ہیلو کے بعد اس کا بیگ لیے اس کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ وہ سب مل کر جب اپنے کمرے میں آرام کرنے پہنچی تو علی پورے سامان کو بیڈ پر نکال کر اسے چیک کر چکا تھا۔ اب شرٹس اٹھا کر آئینے کے سامنے جا کر دیکھتا۔ یہ کون سا کلر اٹھا لائی ہو؟ کیوں نظر نہیں آ رہا کون سا کلر ہے؟ اس نے غصے سے بیڈ پر پھیلے سامان کو اپنے ہاتھوں سے ایک طرف کر کے بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ اپنا سامان لیتے جاؤ، میں سو رہی ہوں، اب نہ اٹھانا۔ وہ کوئی اتنی سگڑ بچی نہیں تھی کہ اتنی تھکن میں پہلے سامان سمیٹتی۔ اسے پتا تھا امی یا بھابھی آ کر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سامان سمیٹ لیں گی، کمرہ پھر سے صاف ستھرا ملے گا۔ علی جو اسے باتیں کرنا چاہتا تھا اسے سوتا دیکھ کر اپنا سامان سمیٹ کر باہر آ گیا تھا۔ امی ابھی میرا بہت سا کام رہتا ہے، کل چلی جاؤں گی۔ امی اور بھابھی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ وہ کچن میں رکھی ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ تمہارا ماسٹرز ختم ہو تو جان چھوٹے، میں ترس گئی ہوں اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے، ایک جرمنی بیٹا ہے تو ایک یہ بس چند دن کے لیے شکل دکھاتی ہیں۔ امی اچھی خاصی ایموشنل ہو گئی تھی۔ مریم جلدی سے اٹھ کر امی کے پاس آئی، انہیں گلے لگایا۔ یار امی کیا ہو گیا ہے؟ میرا بس 1 سیمسٹر رہ گیا ہے، پھر میں یہیں آپ کے پاس رہوں گی۔ اب بھائی کی اب جاب جو ہے وہاں کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں یہاں تو کسی کو نوکری ملتی نہیں۔ مریم نے اشاروں میں بھابھی سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ عاطف کہہ رہے ہیں کہ فیملی سیٹل کرنی ہے وہاں۔ امی کی آنکھیں چھلک پڑی۔ انہیں اپنی 4 اولادیں بہت پیاری تھیں۔ بڑے بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے، پھر وہاں سے بیلجیم پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ بھابھی کو وہاں رہنا پسند نہیں تھا تو وہ بچوں کو لے کر کچھ عرصے کے لیے وہاں جاتی پھر واپس آ جاتی۔ امی ایک تو بیٹے کی جدائی اور اب ممکنہ طور پر پوتوں کی جدائی پر اتنی ایموشنل ہو رہی تھیں۔ علی بھی اسی وجہ سے یہیں کالج میں پڑھ رہا تھا کہ گھر میں ایک اولاد تو ہو۔ یہ تو شکر تھا کہ آپی کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی اور انہیں 3-4 دن سے اوپر ہوتے امی رونے لگ جاتی تھی۔ میری اولاد کو میری پرواہ ہی نہیں کہ ماں کے لیے وقت نکالے،
وہ سب لوگ شروع سے ایک ساتھ رہے تھے۔ آپی کی گریجویشن کے بعد ہونے والی شادی تو ایسے ثابت ہوئی جیسے تسبیح کے دانے بکھرے ہوں۔ اس کے بعد عاطف بھائی بلجیم چلے گئے۔ ابو نے اس کا داخلہ اسلام آباد کروا دیا۔ اس کے بعد دیگر سب اولادوں کو جانا پڑا۔ ویسے آج کل کے ماں باپ ان چیزوں کے عادی ہیں جیسے ابو تھے، لیکن امی اس صورتحال کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس وقت کو یاد کرتی تھیں جب ان کا پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل کے گرد اکٹھا ہوتا تھا، ہنسی مذاق کہہ کے، خوبصورت اور قیمتی لمحات، اور دیکھا جاتا تو انہیں دراصل اپنے بیٹے کی یاد آتی تھی جو میلوں دور تھا۔ حالانکہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن سب گھر والوں سے ویڈیو کال پر بات کرتا تھا۔ ایک تو حد تک کمی پوری ہو جاتی تھی، لیکن وہ امی تھیں اور پھر بیٹے کو مس کرتی تھیں۔ بھابھی اور مریم نے اپنی باتوں سے انہیں اس ایموشنل فیز سے نکالا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے شوہر کے پاس، میری طرف سے کوئی منع نہیں، لیکن بچے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں تو اپنے پوتوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھابھی نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ امی؟ مریم نے امی کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ بھابھی بچوں کے بغیر کیسے رہیں گی؟ تو شفٹ نہ ہونا، ہمیشہ کی طرح کچھ دن رہ کر آ جانا۔ مریم نے بھابھی کو دیکھ کر کندھے اچکائے۔ یہ ساس بہو کا مسئلہ تھا جسے ابو نہیں سلجھا پائے تھے، تو مریم کس کھیت کی مولی تھی؟ امی آپ کب آ رہی ہیں؟ جب سے میں آئی ہوں ایک بار نہیں آئی۔ اپنی طرف سے مریم نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ اسے اپنے گھر سے فرصت ملے تو سوچے کہ بوڑھے ماں باپ ہیں جو ان کے لیے رات تکتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں میکے کی شیدائی ہوتی ہیں۔ ایک میری اولاد ہے جو ذرا تو ماں یاد نہیں آتی، ہفتوں پرواہ نہیں کرتی۔ امی بڑھاپے کی بات رہنے دیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اچھی خاصی جوان ہیں، اور یہ امیاں ایموشنل ہو کر بات کو اتنا ایگزیگریٹ کیوں کرتی ہیں؟ آپ کی باتیں سن کر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو سب سے نالائق اولاد ملی ہو، اور ہفتوں کا رہنے دیں جیسے مجھے پتہ ہی نہ ہو۔ اگر جو واقعی کبھی آپ ہی نے پورا ایک ہفتہ لگا دیا تو آپ نے تانوں سے ان کی حالت خراب کر دینی ہے۔ بھابھی نے ہنسی چھپانے کو چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ اچھا اب تم میری ماں نہ بنو، بڑی آئی میری غلطیاں بتانے والی۔ جاؤ اپنے فروٹس ختم کرو، امی نے ڈانٹ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ بھابھی جونیئر پارٹی کہاں ہے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے سو کر اٹھی تھی۔ مسجد گئے ہیں قرآن پڑھنے۔ علی جب نماز کے لیے جاتا ہے تو ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ علی کا سن کر ہنسی۔ یقیناً اس بار ابو نے زیادہ کر دی تھی، اس لیے ریگولر مسجد جا رہا تھا، کیونکہ ابو کی ہدایت تھی کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرے۔ وہ آگے پیچھے تو وہ یہاں وہاں نکل جاتا تھا، لیکن جب ابو کے ہاتھ لگتا تو وہ سب قضا نمازیں بھی ادا کرواتے۔ تو مطلب اس گھر کے سب مرد مسجد کے ہو گئے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو ٹیبل لگا دی گئی تھی۔ ہنستے مسکراتے ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اس کے بھتیجے مسلسل بولے جا رہے تھے۔ مریم نوٹ کر رہی تھی کہ سب بولنے میں حصہ لے رہے تھے۔ علی منہ بنائے بیٹھا تھا۔ مریم نے اشارے سے پوچھا۔ اس نے ابو کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ابو سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ عموماً کھاتے ہوئے بولتے نہیں تھے، لیکن ان کی باتوں میں ایک آدھ جملہ کہہ دیتے تھے۔ اس کے ابو قائد اعظم یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے بھی وہاں سے پڑھیں۔ آپی کی تو گریجویشن کے بعد شادی ہو گئی تھی، سو وہ یہ خواب پورا نہیں کر پائی تھی۔ عاطف بھائی کو لاہور میں پڑھنا تھا، سو اس کے لیے ابو نے اس کے BSc کے رزلٹ کے فوراً بعد ہی اسے سامان باندھنے کا کہہ دیا تھا۔ اور علی کو امی نہیں جانے دیتی تھی کہ ویسے بھی گھر میں صرف وہی بچتا تھا۔ اس کے ابو بہت شاندار شخصیت کے مالک تھے، ہینڈسم، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے مزاج کے مالک۔ پیپر کیسے ہوئے تھے؟ ابو نے جیسے سرسری پوچھا۔ پتا تھا ٹاپ وہی کرے گی۔ باقی اگلی قسط میں۔